میں ولی ہوں، میں ولی ہوں، کیونکہ یہ جو نام ہے یہ اسم اللہ کا ہے، یہ صفت اللہ کی ہے۔ اللہ کے تمام ناموں میں سے ایک نام ولی بھی ایک نام ہے۔ جب تک یہ اسم باقی رہے گا، جب تک یہ ولی جو ہے اس دنیا میں باقی رہیں گے، جب تک یہ زمین پر رہیں، جب بھی ان کے آستانوں میں عروج تھا، جب یہ زمین کے اندر چلے گئے، آج بھی ان کے آستانوں میں میلہ ہے۔ نعرہ سبیل، نعرہ سبیل، نعرہ سبیل۔ آج ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، آج ہم سرخیوں میں دیکھ رہے ہیں، ارے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق کھا رہا ہے، ایک مسلمان کسی اور کو ظلم کر رہا ہے، کسی اور پر ظالم ہو کر اس کے ساتھ اپنے لیے، اپنے نفاذ کے لیے اس کے جو ہے حق تلافی کر رہا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں کیا علماء کی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا حافظوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا عالموں کی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو میرے بزرگوں دوستو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے تمام چیزوں کو تو اپنا رہے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے راستے سے دور ہو جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ارے محبت وہی راستے پہ ہے جہاں پر اولیاء اللہ کا نشان ہے، امن وہی راستے پہ ہے جہاں اولیاء اللہ کا آستانہ ہے، ارے بھائی کی وہی راستے پہ ہے جہاں پر اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی جگہ کو لے لوں گا۔ آپ اپنے مرید کو فرمایا کہ اے نظام الدین، یہاں پر سامنے دو چیزیں ہیں، تم جو چاہو وہ چیز اٹھا لو۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں، آپ نے وہ دو چیزوں کو دیکھا اور ایک چیز سوئی تھی اور ایک چیز جو ہے خینچی تھی۔ آپ سوئی کو لے لیے اور خینچی کو چھوڑ دیے۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، اے نظام الدین کیا بات ہے، ارے دیکھنے میں خینچی تو وزندار ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، تم نے خینچی کو کیوں چھوڑا اور سوئی کو کیوں لیا؟ تو آپ فرمانے لگے، اے میرے شیخ، اے میرے پیر، یہ تو آپ کی تعلیمات ہے کہ خینچی کا کام دو کپڑوں کو جدا کرنا ہے اور سوئی کا کام دو کپڑوں کو ملانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اولیاء اللہ آئے ہیں جو دل دور تھے، جو بچھڑے ہوئے تھے، اس دلوں کو ملانے کے لیے اللہ والے آئے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ والوں کے نقش قدم پر چلے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ وہ جو انسانیت کا علم دیے ہیں، وہ جو اتنی محنتیں و مشقت کر کر ایمان کو اتنی حفاظت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے لے کر یہاں تک اس ایمان کو لے کر آ کر آپ کے سینوں میں ڈال کر رکھا ہے، خدا را اس ایمان کی حفاظت کریں، وہ ایمان کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں، کائنات کی دولت ایک پلڑے میں رکھ دیں اور اللہ والوں نے ایمان کی جو محنت کی ہے، وہ ایمان کی شمع کو ایک پلڑے میں رکھے، وہ ایمان کی شمع کا وزن زیادہ ہوگا۔ لہذا آپ ایمان کی حفاظت کریں۔ اولیاء اللہ آئے ہیں آپ کی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ آپ جب تک اولیاء اللہ کے نقش قدم پر رہیں گے، آپ جب تک اولیاء اللہ کی سیرت پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، جب تک آپ کی زندگی باقی رہے گی، جب تک آپ کی آنے والی زندگی خیر ہوگی، جب تک آپ کے آنے والے نسلوں کو معلوم ہوگا کہ ادب کیا چیز ہے۔ ادب ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ادب جو ہے دولت ہے۔ ادب ایک دولت ہے۔ وہ دولت کہاں پر ملتی ہے؟ وہ دولت جو ہے ولیوں کے آستانوں میں ملتی ہے۔ لہذا آپ بارہا آستانوں میں آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یاد رکھیں، ان آستانوں میں جو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اگر ایک چند لمحے، چند قطرے اگر آپ پر برس جائیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے آنے والی ساری بلائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، ہم اپنے اعمال کو عبادت گزار، ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، نیکی کی طرف جائیں اور برائی سے دور رکھیں۔ یاد رکھیں، میرے دادا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب مرد دیندار ہوتا ہے تو دین جو ہے گھر کی چوکھٹ پر آتا ہے۔ اور میری ماں اور بہنیں آپ سن لے، آپ فرماتے تھے کہ مرد اگر دیندار ہو
تو دین گھر کی چوکھٹ تک آتا ہے، اگر عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک آتا ہے۔ اب ضرورت ہے آپ دونوں کو دیندار بننے کی، اب ضرورت ہے آپ دونوں کو زندگی بہتر بنانے کی۔ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے ارے ہم کیسا بھی عمل کر لیں، ہم کیسے بھی زندگی گزاریں، لیکن ہماری اولاد اچھی زندگی گزارے، ہماری اولاد عبادت گزار ہو، ہماری اولاد نیک اعمال کرنے والی ہو۔ یاد رکھیں وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اولاد آپ سے تو ڈر سکتی ہے لیکن خدا سے نہیں ڈرے گی۔ اب اس کا جو ہے علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے آپ کو عمل والا بننا ہوگا، کہ آپ کو دیکھتے دیکھتے آپ کو اپنی اولاد کو بولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کی اولاد خود بخود دیندار بن جائے گی اور نیک بن جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک ریگستان میں اگر کوئی انسان کو اگر ڈھونڈنا ہو تو کس طرح سے آپ ڈھونڈتے ہیں؟ ارے اس کے قدموں کو دیکھتے دیکھتے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ لہٰذا اپنی اولاد کے لیے ایسے نقش قدم کو رکھو کہ وہ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم کو دیکھتے دیکھتے جو اپنی زندگی کو سنوار لے، اپنی آخرت کو سنوار لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اور اس محفل کے اس اعراض میں جو بھی حصہ لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان تمام کو حضرت ایوب کی صبر کی دولت عطا فرمائے۔ یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں اے اللہ اس پاک ولی کے صدقے تمام کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما، آخری وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، حضور کے آل کے صدقے ہماری زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما۔ جو فلسطین میں جو مظلوم مسلمان جس پر ظلم ہو رہا ہے اللہ انہیں حفاظت فرما، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔